الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبوة بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی گرامی قدر معزز و محترم علماء کرام مرکز اہل سنت مرکز پاکستان علماء کونسل رحیم یار خان میں صاحبزادہ حضرت مولانا سعد اللہ شفیق صاحب دامت برکاتہم عالی کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے
شہادت امام حسین کانفرنس کے حوالہ سے گفتگو کرنے کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس علماء حق کے مرکز کو قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سچا اور سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل حشر والے دن اللہ ہمارا نام بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو غلام ہیں یا ان کی جو جماعت تھی جو قیامت کی صبح تک حضرت حسین سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ ان میں ہمارا نام شمار فرما دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 20-22 لاکھ مربع میل کے حکمران، عمر وہ کہ جب دھرتی کامتی تھی عمر ٹھوکر مارتا تھا، اللہ زلزلے روک لیا کرتا تھا۔ عمر اس کائنات کی وہ شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر اس کائنات کا وہ آدمی ہے کہ جو رائے زمین پہ دیتا ہے عرش سے خدا قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے۔ عمر اس کائنات کی وہ شخصیت ہے کہ سارے صحابہ حضور کے پاس آئے، لیکن عمر وہ شخصیت ہے کہ جو مراد رسول بن کے آیا۔ عمر وہ شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے خلاق عالم نے کعبہ کا دروازہ کھلوایا۔ پہلی نماز عمر کی وجہ سے کعبہ میں ادا ہوئی۔ وہ فاروق اعظم حضرت حسین کو بلا کے کہتا ہے حسین تیرے پاس عمر اس لیے آیا ہے کہ مجھے کاغذ پہ لکھ دے کہ میں تیرا غلام ہوں، تیرے بابا کا غلام ہوں، تیرے نانا کا غلام ہوں۔ کسی نے پوچھا عمر کیوں لکھوانا چاہتا ہے؟ فرمایا کل حشر والا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، میں عمر کا تو اور کوئی کارنامہ نہیں، عمل نہیں، کوئی اعمال نہیں جو اللہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ چٹ دکھا کے کہوں گا اللہ میں سید زادوں کا غلام آیا ہوں۔ اللہ ہمیں اس لڑی میں شمار فرما دے کہ جو حضرت حسین سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، حضرت حسین سے الفت رکھنے والے لوگ ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جب بندہ ہوش میں آتا ہے، بلوغت کے اندر قدم رکھتا ہے یا گناہوں کی دلدل سے نکلتا ہے، عمر 40 سال ہوتی ہے، 50 سال ہوتی ہے، 30 سال ہوتی ہے، جب اللہ کسی کو ہدایت دے دے، عملی میدان میں اترتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ عرش و فرش کو دیکھتا ہے۔ اے اللہ تو نے آسمان بنایا، زمین بائی، پہاڑ بنائے، اس سارے کائنات کے وجود کو دیکھتا ہے، اور وجود کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں ایک تمنا اٹھتی ہے کہ کیوں نہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دوں، کیوں نہ میں اس سے پیار کرنا شروع کر دوں جس نے کل جہان کو بنایا۔ ساری دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ آج جس مرکز میں تشریف فرما ہوں، جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، اس ممبر کا وارث اور اس ممبر میں بیٹھنے والے وہ لوگ تھے کہ جن کے گردنیں تو کٹ گئی پر رب کی توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ کی توحید پہ کمپرومائز ہے؟ بولو اللہ کی توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یا ہدایت کے راستے پہ لگتا ہے، اس کے دل کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے
کہ میں زمین و آسمان کو دیکھ رہا ہوں، میں مشرق و مغرب شمال و جنوب پہ جا رہا ہوں، میں چرند پرند ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ اپنے جسم پہ غور کر رہا ہوں کہ میرے جسم کی لگی ہوئی آنکھیں، ان پہ نور دینے والا اللہ ہے، اس دماغ کو چلانے والا اللہ ہے، اس زبان کو گویائی دینے والا اللہ ہے، ان ہاتھوں کو حرکت دینے والا اللہ ہے، ان پاؤں کو چلانے والا اللہ ہے، ان دل کی دھڑکنوں کو تیز اور کم کرنے والا اللہ ہے۔ لہٰذا بندے کی جستجو ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میری محبت اور پیار کس کے لیے ہو؟ بولو سارے، کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے پیار ہو، اللہ کے لیے محبت ہو، میں اللہ کے لیے رہوں، اللہ کے لیے میرا دل دھڑکے، 24 گھنٹے میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ یہ نیت لے کے کوئی کعبے جا رہا ہے، کوئی مسجد نبوی جا رہا ہے، کوئی خانقاہوں میں جا رہا ہے، کوئی مسجدوں میں جا رہا ہے، کوئی سہراؤں میں جا رہا ہے، کوئی کہاں پہ جا رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے حجرے میں جا کے الگ بیٹھ جاتا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے۔ میں نے تصورات کی دنیا میں سوال کیا، اللہ یہ مومن بندہ، یہ مسلمان بندہ، یہ عالم بندہ، یہ قاری بندہ، یہ غلام بندہ، یہ ریڑی لگانے والا، اللہ یہ تاجر، یہ صحرا میں اونٹ چرانے والا، اللہ یہ بکریاں چرانے والا، تجھ سے محبت کرنے کے لیے کعبہ بھی جا رہا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرنے کے لیے مدینہ بھی جا رہا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرنے کے لیے گرمی کو برداشت کر رہا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرنے کے لیے سردی کو برداشت کر رہا ہے، اللہ یہ صحراؤں میں تڑپ رہا ہے، اللہ یہ سولی پہ چڑھ رہا ہے، اللہ یہ مسجد میں جا رہا ہے، اللہ یہ حجرے میں جا رہا ہے، اللہ یہ خانقاہوں میں جا رہا ہے، اے اللہ یہ تجھ سے محبت مانگ رہا ہے۔ تو مجھے قرآن سے آواز آتی ہے، او میرے بندے، اگر یہ میری محبت چاہتا ہے، اگر یہ میرا پیار چاہتا ہے، اگر یہ میری الفت چاہتا ہے، اگر میں اللہ کی محبت، اللہ کی عزت توقیر جو بندے کے ساتھ ہوتی ہے وہ چاہتا ہے، میرے در کا گدھا بننا چاہتا ہے، میرا محبوب بننا چاہتا ہے، تو پھر میرا قرآن کھول، کیونکہ ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، اللہ کا کلام جھوٹ نہیں بول سکتا، پھر اس کو میرے در پہ نہیں، در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر 1000 گناہ لے کے آیا ہو، دامن بھر کے گناہوں سے لے کے آیا ہو، ساری زندگی گناہ کر کے آیا ہو، یہ در مصطفیٰ پہ آئے گا، مصطفیٰ کی محبت لے کے آئے گا، مصطفیٰ کا پیار لے کے آئے گا، مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے گا۔ جب میں اللہ دیکھوں گا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا بن چکا ہے، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ آ چکا ہے، جب میں دیکھوں گا کہ اس کے دل میں محبت رسول آ چکی ہے، محبت کے دروازے، محمد کے دروازے پہ آ چکا ہے، صرف محمد کو محمد نہیں مان رہا، محمد کو محمد الرسول اللہ مان رہا ہے، جب میں دیکھوں گا کہ محمد کو صرف نبی نہیں مان رہا، محمد کو صرف رسول نہیں مان رہا، بلکہ محمد کو ختم نبوت کا تاجدار مان رہا ہے، خاتم النبیین مان رہا ہے، محمد کو ساری کائنات سے سونا مان رہا ہے، محمد کو ساری کائنات سے جمیل مان رہا ہے، بلکہ ساری کائنات سے اجمل مان رہا ہے، ساری کائنات کے کمالوں کا بادشاہ مان رہا ہے۔ جب محمد کی محبت دل میں لائے گا تو میرا اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب محمد کی اتباع کو، محمد کی شریعت کو گلے میں ڈال کر، سر میں سجا کر، ہاتھوں میں سجا کر، پاؤں میں سجا کر، جسم میں سجا کر میں اللہ کے دروازے پہ آئے گا۔ میں اللہ یہ نہیں کہتا کہ مدینہ میں آ جائے، میں اللہ یہ نہیں کہتا مکہ میں آ جائے، میں اللہ یہ نہیں کہتا بدر میں آ جائے، میں اللہ یہ نہیں کہتا احد میں آ جائے، کائنات کی کسی زمین پر ختم نبوت کا تاج اٹھا کر، محمد کے عشق کا تاج اٹھا کر، محمد کے عشق کا علم اٹھا کر میدان میں آئے گا، میں اللہ کہوں گا کہ تو محمد سے پیار کرنا شروع ہو گیا، رب تجھ سے پیار کرنا شروع ہو گیا۔
جب میں اللہ دیکھوں گا کہ میرے نبی کے لیے جانیں دے رہا ہے، میرے نبی کے لیے سب کچھ لٹا رہا ہے، حضور سے بڑا عشق ہے، زبان سے درود مبارکہ جاری ہے، اٹھتا ہے تو مولوی سعد اللہ کے پاس آتا ہے، بتا مولوی صاحب میرا نبی بیٹھا کیسے کرتا تھا؟ جب یہ اٹھتا ہے آ کے مولوی صاحب سے پوچھے، مولانا سعد اللہ صاحب بڑے نیک والد کے بیٹے ہو، مجھے بتاؤ میرا نبی اٹھتا کیسے تھا، میرا نبی کھاتے کیسے تھا، میرا نبی سوتا کیسے تھا، میرا نبی راستے میں چلتا کیسے تھا، میرا نبی قرآن کیسے پڑھتا تھا، میرا نبی دیکھتا کیسے تھا، میرا نبی مسکراتا کیسے تھا؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا محبوب کے عشق میں جب یہ بندہ ڈوب جاتا ہے، حضور کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے، رب کہتا ہے دنیا اس سے محبت کرے یا نہ کرے میں اللہ کا یہ محبوب بن گیا۔ اللہ کا کیا بن گیا؟ بولو سارے بولو، اللہ کا کیا بن گیا؟ محبوب بن گیا۔ فرمایا یہ اللہ کا محبوب جب بندہ بن جاتا ہے، اللہ پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کی نظریں بے شک اس کے اوپر آئیں یا نہ آئیں، 24 گھنٹے نظریں اللہ کی اسی پہ رہتی ہے۔ کس پہ رہتی ہے؟ بولو بولو بولو، کس پہ؟ میں کسی صحابی کی مثال نہیں دیتا، میں کسی اور عالم کی مثال نہیں دیتا، میں آؤ تمہیں میاں والی کی جیل میں لے کے جاتا ہوں، محمد سے محبت کرنے والا، میرے آقا کو اپنا نانا کہنے والا سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں میاں والی کا انگریز مجسٹریٹ لکھتا ہے کہ اس وقت سب سے مشکل جو کام تھا وہ چکی پیسنا تھا۔ ہم نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو یہ کام لگا دیا کہ شاہ جی تجھے سزا ہے، اب تو نے چکی پیسنی ہے۔ ہمیں پتا تھا مولوی آدمی ہے، سید آدمی ہے، قرآن پڑھنے والا، یہ چکی کیسے پیسے گا؟ 2 بوریاں پیس کے تنگ آ جائے گا، انگریز کے سامنے آ کے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، رہائی مانگے گا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کو جب وہاں پہ بند کر دیا گیا، لوگوں کون سا عطا اللہ شاہ بخاری؟ رب کعبہ کی قسم آج کا خطیب صبح بولتا ہے، رات کو بھول جاتا ہے، کسی کا 1 گھنٹہ کوئی تقریر نہیں سنتا، کسی کی کوئی بات نہیں سنتا، اور شاہ جی بغیر سپیکر کے رات کو شروع ہوتا اور صبح ہو جاتی، عطا اللہ شاہ بخاری گرجتا رہتا۔ اور کون عطا اللہ شاہ بخاری؟ گجرات یا گجرانوالہ میں تقریر کر رہا تھا، اوپر سے بارش برسنا شروع ہوئی، شاہ جی نے دیکھا ہزاروں کا مجمع ہے، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، اٹھ کے جانے لگے ہیں۔ شاہ جی نے اوپر مڑ کے کہا ربا یا تو برس یا عطا اللہ شاہ بخاری کو برسنے دے۔ اوہ کون شاہ جی کہ جب شاہ جی کے سامنے سپریڈنٹ جیل جاتا ہے کہ ماجرہ دیکھتا ہوں کہ کیا بنا عطا اللہ شاہ بخاری کا، تقریریں تو بڑی کر لیتا ہے، قرآن تو بڑا پڑھتا ہے، اور قرآن تو ایسا پڑھتا ہے کہ اندرا گاندھی بھی سٹیج پہ آ جاتی ہے عطا اللہ شاہ بخاری کا قرآن سننے۔ ایک مرتبہ شاہ جی قرآن پڑھ رہا ہے، 500 سکھ آگے سامنے، کہنے لوگوں نے سوچا کہ یہ شاہ جی کو قتل کرنے آئے ہیں، لوگوں نے شاہ جی کو پکڑ کے پیچھے کیا۔ شاہ جی نے کہا بولو تو صحیح کیوں آئے ہو؟ وہ سکھ کہنے لگے شاہ جی پہلے ہمیں اپنے نانا کا کلمہ پڑھا، پھر ہمیں قرآن سنا، تو قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارے دل ایسے دھڑک رہے ہیں، لگ ایسے رہا ہے ہمارے دل پھٹ کے باہر آ جائیں گے، پہلے ہمیں گواہی تو دلوا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کچھ اسٹیٹ آ کے دیکھتا ہے کہ دیکھو شاہ جی رو رہا ہوگا، شاہ جی چلا رہا ہوگا، بڑا مشکل ہے چکی پیسنا، بڑا مشکل ہے چکی کا پاٹ ہلانا، بڑی سخت قسم کی سزا ہے۔ وہ آتا ہے، آ کے بڑا عجیب منظر دیکھتا ہے، کھڑکی کھولتا ہے کہ دیکھو شاہ جی کیا کر رہا ہے، کیا منظر دیکھ رہا ہے کہ شاہ جی مصلی میں بیٹھا ہوا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بخود ہی چل رہی ہے۔ اندر آیا اور آ کے کہنے لگا شاہ جی تیرے منظر کو میں نے دیکھا، شاہ جی تیری محبت کو میں نے دیکھا، اور شاہ جی یہ کاغذ تیرے سامنے، یہ قلم تیرے سامنے، جو لکھے گا میں وہی کروں گا۔ شاہ جی نے نگاہ اٹھا کے کہا بتا مجھے، جو میں کہوں گا وہی رپورٹ دے گا۔ کہتے جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ بول شاہ جی۔ وہ انگریز لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا شاید شاہ جی کہے بڑا تنگ ہو گیا ہوں، کال کوٹری ہے، مجھے رہائی دلوا دے۔ کہتے شاہ جی نے نگاہ اٹھائی اور قلم سے لکھنا شروع کیا، جا ختم نبوت کے منکروں سے کہہ دے، میرے نانا کے دشمنوں سے کہہ دے، جب تک تم ہندوستان میں ہو عطا اللہ شاہ بخاری تمہارے خلاف آواز لگاتا رہے گا۔
سید عطا اللہ شاہ بخاری کے اندر کیا تھا. شاہ جی کے دل میں صرف ایک ہی چیز، شاہ جی اپنے نانا سے محبت کرتا تھا، شاہ جی اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا تھا، شاہ جی اپنے نبی سے محبت کرتا تھا. ختم نبوت کا تاج اٹھا کر، ختم نبوت کا پرچم اٹھا کے ساری زندگی لہراتا رہا. تو قرآن نے کہا شاہ جی اگر تجھے نبی سے محبت ہے پھر کائنات میں رب تجھ سے محبت کرے گا. رب تجھ سے محبت کرے گا. آج بھی یہ کہتا ہوں جو رب کی محبت چاہتا ہے، رب کا پیار چاہتا ہے، وہ در مصطفیٰ پہ چلا جائے، محمد کے در پہ چلا جائے، میرے آقا سے عشق کرنا شروع ہو جائے. جو جتنا آقا سے عشق کرے گا رب اتنا ہی اس سے محبت کرے گا. لوگ کہتے ہیں دیوبندیاں دا سٹیج ہے، دیوبندیوں کا سٹیج ہے، نبی کو مانتے نہیں، اہل بیت کو مانتے نہیں. تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، خدا کی قسم دیوبند علماء سے زیادہ نبی کا عاشق کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اسی لیے تو کسی نے کہا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے اسی لیے تو کہا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا تھا وہی یونان کہلاتا ہے جو تہذیب کی دنیا وہی آج تک روح زمین پر ہے. تخریب کی دنیا فلاتوں کی خیرت، سکرات کی دانش تھی افسانہ. فقط دنیا میں چاروں سم اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پہ دفاتن سلاب نور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا. شہن شاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ شہن شاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صاحب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. اور میں کیوں نہ کہوں سعد اللہ بھائی کہ اس جان دو عالم کا صحیفہ میں کیوں نہ کہوں جو میرے عنایات بھی ہیں، ابر کرم بھی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے نگی ہے، بلکہ ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت کے شیرازے شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے. یہ باتیں ہیں کہ طیبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، اور خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریا. اسی لیے تو اقبال کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. میرے اکابرین نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی پیار ہے، اللہ کے پیارے نبی محمد سے بھی پیار ہے. بولو صلی اللہ ہو، سارے بولو یار صلی اللہ ہو علیہ وسلم. نبی سے عشق، نبی سے محبت علماء دیوبند کے دل، علماء دیوبند کے خون میں جب بندہ اپنے آقا کے دروازے پہ جاتا ہے نا، یا اللہ حکم تو نے کیا، یا رسول اللہ در مصطفیٰ پہ آیا ہوں، ہے نبی میں چاہتا ہوں آپ سے عشق ہو، محبت ہو، پیار ہو. در مصطفیٰ پہ جاتا ہے، علماء ناراض نہ ہونا، تصور میں جائیں ذرا حضور کے دروازے پہ جب بندہ جاتا ہے نا تو آگے کملی والے نے ہاتھ کھڑے کیے ہوتے، حضور نے ہاتھ کھڑے کیے ہوتے. بندہ کان لگا کے سنتا ہے میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں، میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں. آگے ہاتھ حضور اٹھا کے کہتے ہیں اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما. اور میرے مولا میں تیرے دروازے پہ آمنہ کا لال، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، ساقی کوثر، شافی معشر، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ تیرے دروازے پہ آیا ہوں میرے مولا. اللہم انی احبہما، اے اللہ میں محمد
اپنا دل لے کے، جسم لے کے، زبان لے کے اللہ تیرے دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے حسن سے بھی بڑا پیار ہے، حسین سے بھی بڑا پیار ہے۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی احبہما، ہے اللہ تو جانتا ہے یہ حسن موجود ہے، اللہ تو جانتا ہے حسین موجود ہے، اللہ تو یہ بھی جانتا ہے میرے ایک شانے پہ حسن موجود ہے، دوسرے پہ حسین موجود ہے، اللہ تو یہ بھی جانتا ہے جب حسن پیدا ہوا میں محمد نے سب سے پہلے اپنے سینے سے لگایا، اللہ جب حسین پیدا ہوا میں محمد نے اپنی زبان نکال کے حضرت حسین کی زبان پہ رکھ دی، اللہ پہلا بوسہ حسین کو میں محمد دینے والا، اللہ حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھانے والا، اللہ حسین کو اپنے سینے سے لگانے والا، اللہ جب حسن و حسین میرے کندھوں پہ کھیلا کرتے میں سجدوں کو لمبا کر دیا کرتا تھا، اللہ تو جانتا ہے جب حسن گرتا حسین گرتا محمد اپنا خطبہ چھوڑ دیا کرتا تھا، اس لیے اللہ میں اعلان کرتا ہوں اللہم انی احبہما، اللہ مجھے حسن سے بھی بڑا پیار، حسین سے بھی بڑا پیار، حسین سے بھی۔ در مصطفیٰ پہ جب بندہ جاتا ہے تو آگے سے آمنہ کا لال کہتا ہے مجھے حسن سے بھی بڑا پیار، حسین سے بھی، حسن سے بھی بڑا پیار، حسین سے بھی بڑا پیار ہے، حسین سے پیار میرے محمد کو، اور حسن سے پیار بھی میرے حضور کے نمازے دو تھے یا ایک؟ بولو یار، دیوبندی سارے بیٹھے ہو، دو تھے یا ایک؟ حضرت حسین کا تو بڑا نام لیتے ہو، حضرت حسن کا کیوں نہ لیتے؟ وہ نواسا نہیں تھا؟ بولو یار، حضرت حسن کا نام کیوں نہیں لیتے یار؟ وہ بھی تو نواسہ رسول تھے۔ حضرت حسن پیدا ہوئے نام حضور نے رکھا، حضرت حسین پیدا ہوئے نام کس نے رکھا؟ بولو یار کس نے رکھا؟ حسن کا معنی بھی خوبصورت، حسین کا معنی بھی، حضور نے جو نام رکھے علماء نے لکھا ہے آدم سے محمد حضرت حسن و حسین تک کسی کا نام بھی حسن و حسین۔ بولو انبیاء تو سارے آئے نا، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ سارے نبی آئے، کسی کا نام محمد، یہ واحد نام محمد دنیا میں حضور کا اللہ نے رکھا، محمد عرش پہ رکھا، احمد کسی کا نام نہیں رکھا۔ جب دو نواسے ہوئے، حالانکہ ابو بکر کی اولاد موجود ہے، عمر کی اولاد موجود ہے، عثمان کی اولاد موجود ہے، باقی صحابہ کی نام موجود ہے اولاد، لیکن مدینہ اور مکہ میں عرب میں کہیں پہ نہ حسن ملتا ہے نہ حسین ملتا ہے۔ اس لیے پتا چلا کہ نبوت کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ نبی کی نہیں ہوتی، وہ رب کی ہوا کرتی ہے۔ اس کی ہوا کرتی ہے، بولو۔ رب بھی یہ چاہتا تھا علی کے دروازے پہ دو پھول لائے ہیں، اس لیے اللہ بھی چاہتا تھا ایک کا نام حسن ہو دوسرے کا نام، اس لیے تو حضور دوڑ کے گئے کہ علی نام کیا رکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ کیونکہ میں جنگجو ہوں، لڑائی کرنے والا، اس لیے میں نے حسن کا نام حرب رکھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، حرب نہیں رکھنا، اس کا نام میں نے حسن رکھ دیا ہے۔ جب حضرت حسین پیدا ہوئے میرے محبوب نے تیز چلنا شروع کر دیا، صحابہ فرماتے حضور تیز تیز جا رہے تھے، جب حضرت حسین کو اٹھایا کانوں میں اذان میرے محمد نے دی، فرمایا علی نام کیا رکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ پہلے کا نام حرب رکھا تھا، آپ نے کہا حسن رکھ دو، میں نے حسن رکھ دیا، اس کا نام میں نے حرب رکھ دیا ہے۔ فرمایا نہ علی اس کا نام حرب نہیں رکھ رہا، میں محمد اس کا نام حسین رکھ رہا ہوں، رکھ رہا ہوں۔ آج تیرے میری زبان پہ کوئی بڑا مولوی اپنا تھوک ڈال دے، بڑے ناز سے کہتے فلاں پیر صاحب نے، فلاں مجدد صاحب نے، فلاں محدث صاحب نے اس کا نام رکھا ہے، اس کو گٹی دی ہے، فلاں عالم نے، فلاں پیر نے، فلاں خطیب نے، فلاں مولوی نے دی ہے، ہم ان پہ ناز کرتے ہیں۔ اوہ حسین کیوں نہ ناز کرے کہ جس کے کانوں میں آزان دینے والا محمد، اقامت کہنے والا محمد، جس کی زبان کے اوپر اپنی زبان رکھنے والا محمد،
محمد، جس کے گالوں پہ رخسار پہ بوسے دینے والا محمد، جس کی پیشانی کو بوسے دینے والا محمد، وہ حسین ناز کیوں نہ کرے کہ جو کھیلا تو محمد کے قدموں پہ کھیلا؟ وہ حسین ناز کیوں نہ کرے جو جھولا تو محمد کے ہاتھ پہ جھولا؟ وہ حسین ناز کیوں نہ کرے جو چلا تو محمد کے ساتھ چلا؟ وہ حسین ناز کیوں نہ کرے کہ جس نے انگلی پکڑی تو محمد کی پکڑی؟ وہ حسین ناز کیوں نہ کرے اور جس نے دودھ پیا تو حضرت فاطمہ تو زہرا کا؟ وہ حسین ناز کیوں نہ کرے جو بیٹا تو حضرت علی کا؟ وہ حسین ناز کیوں نہ کرے جس کی آنکھ کھلتی ہے تو نانا کی زبان سے قرآن سنتا ہے؟ وہ حسین ناز کیوں نہ کرے کہ جب نانا اس کائنات سے جاتا ہے تو محمد کی بیٹی حضرت فاطمہ کو زہرا کی زبان سے وہ قرآن سنتا ہے، گود میں وہ قرآن سنتا ہے، مدینہ میں وہ قرآن سنتا ہے، مکہ میں وہ قرآن سنتا ہے، بدر میں وہ قرآن سنتا ہے، ساری مدینے کی فضاؤں میں اس کے کانوں میں آواز قرآن کی پڑتی ہے۔ اس لیے تو علماء کہتے ہیں سردیوں کی راتیں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا قرآن کو شروع کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے 15 پارے ہوئے، صبح کی اذان ہو گئی، حضرت فاطمہ الزہرا رب سے شکوہ کرتی ہے، اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو چکی کہ فاطمہ کا قرآن مکمل نہیں ہو رہا۔ آج دنیا کہتی ہے حضرت حسین کا پانی بند تھا، حضرت حسین کا کھانا بند تھا۔ آج دنیا کہتی ہے حضرت حسین نے تڑپ کے جان دی ہے۔ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، جو حسین وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز کی حالت میں صرف ایک ہی تمنا کر رہا تھا کہ مجھے مارنا ہے، شہید کرنا ہے، قتل کرنا ہے، تو تیر اس وقت چلانا جب حسین کی زبان سے قرآن جاری ہو۔ کیا جاری ہو؟ بولو قرآن جاری ہو، بولو کیا ہو؟ سارے بولو یار، کیا جاری ہو؟ قرآن جاری ہو۔ اس لیے کہ حسین کو قرآن سے اس لیے کہتے ہیں ماں نیک ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ ماں نیک ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ گیاریاں بڑے شوق سے کھاتے ہو، چاول بڑے شوق سے کھاتے ہو، حضرت حسین کے نام پہ چاول اور بریانیاں بڑی شوق سے کھاتے ہو۔ کبھی کردار حسینی پہ تو غور کر، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کے کردار پہ تو غور کر۔ بچہ جاتا ہے، مولوی صاحب پڑھانا شروع کرتے، بیٹا پڑھ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی پڑھنا شروع کرتا ہے، پہلا پارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ قاری صاحب حیران ہیں یہ کیا ہے؟ 15واں پارے پڑھ جاتا ہے۔ فرمایا بیٹا پہلی دفعہ مسجد میں آیا میرے سامنے، یہ قرآن کہاں سے یاد کیا سننا؟ فرمایا استاد جی میں اس ماں کا بیٹا ہوں، جب ماں مجھے دودھ پلاتی تھی نا تو میرے کان میں قرآن بھی پڑھا کرتی تھی۔ جب مائیں نیک ہوتی ہیں بیٹا حسن پیدا ہوتا ہے، حسین پیدا ہوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، انور شاہ کشمیری پیدا ہوتا ہے، جنید بغدادی پیدا ہوتا ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں حسین اتنی عظمت والا، جس کا بچپن بھی عظمت والا، جوانی بھی عظمت والی، شہادت بھی عظمت والی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء۔ قرآن کہتا ہے حضرت حسین تو کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ مولانا سعد اللہ نہیں کہہ رہا، مولانا طاہر عقیل نہیں کہہ رہا، میری جماعت یا دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشیع کسی کا مسئلہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے بل احیاء، بولو بولو بل احیاء، حسین زندہ باد۔ سارے بولا نہیں یار، حسین حسین اور بلند آواز سے حسین حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حسین پیدا ہوا زندہ باد، حسین جوانی میں آیا زندہ باد، حسین کی شادی ہوئی زندہ باد، حسین نانا کے قدموں پہ کھیلا زندہ باد، حضور نے بوسے دیے حسین زندہ باد، حضرت علی کے گھر میں آیا حسین زندہ باد، فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا حسین زندہ باد، کربلا میں گیا حسین زندہ باد۔ شہادت کا جام دیکھے میرے اللہ نے محمد کو
بتلا دیا او میرے محمد اس کائنات میں سب سے عظیم نعمت شہادت کی موت ہے، اس لیے یہ شہادت کا تغمہ میں حسین کے سر پہ سجاؤں گا تاکہ قیامت کی لوگ صبح تک لوگ حسین کو مردہ نہ سمجھے بلکہ بولو یار حسین زندہ ہے، حسین یزید تھا حسین ہے، یزید کے ترانے تھے حسین کے ترانے ہیں، یزید کل تھا حسین کل بھی تھا، حسین آج بھی ہے، حسین رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک کائنات کا نظام رہے گا، جب تک نمازیں پڑھی جائیں گی، روزے رکھے جائیں گے، حج کیے جائیں گے، اور حسین کا نام لوگ بلند کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ مجھے ان دونوں سے بڑا پیار ہے، فاحبو، اے اللہ تو بھی پیار کر۔ اگلا جملہ میرے محبوب نے کہا او اللہ جو قیامت کی صبح تک حسن سے پیار کرے، قیامت کی صبح تک حسین سے پیار کرے، اللہ تو ان سب سے پیار کرے۔ اس لیے عمر نے کہا تھا کہ مجھے لکھ کے دے کہ میں تیرا غلام ہوں، آئے ہائے میں تیرے علی کا غلام ہوں، اس لیے کہ عمر جانتا تھا نجات کے لیے پیارے حضرت علی کے بیٹوں سے، حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹوں سے اور نبی کے نواسوں سے پیار ہی جنت کا پروانہ ہے، ان سے پیار ہی محمد کے دیدار کا پروانہ ہے، اور انہی سے پیار ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے عمر گیا تھا کہ بیٹا لکھ کے دے دے میں تیرا بھی غلام ہوں، آئے تیرے بابا کا بھی غلام ہوں، تیرے نانا کا بھی غلام ہوں، کہ کل عمر جب اللہ کے دروازے پہ پوچھے تو اللہ کو کہ اللہ تیرے نبی نے کہا تھا جو حسن سے پیار کرے، حسین سے پیار کرے، اللہ اس سے پیار کرے گا، تو میں پروانہ لے کے آیا ہوں۔ عمر کو حسن سے بھی پیار تھا، حسین سے بھی پیار تھا، حسین سے بھی پیار تھا۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اگر توجہ کرنا، حضرت حسین صرف نواسہ رسول ہوتے، صحابی نہ ہوتے، آپ تذکرہ کرتے؟ بولو یار، اگر صرف نواسہ رسول ہوتے، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہوتے، نبی کے صحابی نہ ہوتے، کلمہ نہ پڑھتے، قرآن نہ پڑھتے، آپ تعریف کرتے؟ بولو یار۔ حضور کے ایک چچا کا نام ابو جہل تھا، ایک کا نام ابو لہب تھا، ایک کا نام حضرت حمزہ تھا۔ حمزہ کو سید الشہداء کہتے ہو، حضرت حمزہ سے پیار کرتے ہو، ابو جہل اور ابو لہب سے نفرت کرتے ہو۔ کیوں کرتے ہو؟ کہ ابو جہل اور ابو لہب صحابی رسول۔ وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں یار، بڑے دور سے آیا ہوں، 11-12 گھنٹے کا سفر کر کے، نکتہ سمجھو۔ حضرت حسین نواسہ رسول بعد میں ہے، محمد کے صحابی پہلے ہیں۔ نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے محبت ہمیں بعد میں ہے، صحابی رسول ہونے کی وجہ سے پہلے ہے۔ صحابی رسول ہونا اعزاز کی بات ہے، صحابی رسول ہونا۔ حضور کے بہت سارے رشتہ دار تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لوگ جانتے ہی نہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل، ابو لہب رکھتا ہے؟ آج حسین اور حسن کیوں رکھتے ہیں؟ کہ حسن بھی صحابی رسول، حسین بھی۔ تو پتہ چلا جو صحابی ہوتا ہے اس کا مقام، بولو بولو صحابی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بلندی کا مقام رشتہ داری نہیں، بلندی کا مقام۔ مولانا حماد اللہ شفیق رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر ان کا بیٹا مولوی نہ ہوتا، عالم نہ ہوتا، مسلح حوالے کرتے آپ؟ بولو یار، نہ کرتے نا۔ اگر حضرت حسین صحابی نہ ہوتے، بے شک نواسہ رسول ہوتے، اگر صحابی نہ ہوتے تو کوئی بھی تذکرہ، کوئی بھی تذکرہ۔ اس لیے پتہ چلا کہ جس طرح ساری کائنات میں اللہ نبیوں کو چنتا ہے، اسی طرح ساری کائنات میں اللہ صحابہ کو چنتا ہے۔ نبوت بھی خریدی نہیں جا سکتی،
کوئی خرید کے نبی، بولو یار، کوئی خرید کے نبی؟ میرے نبی پہ اعتراض تو ہوا تھا نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے جب یہ لوگ آئے نا اللہ کے پاس، اللہ یہ محمد یتیم بچہ اس کو نبی بنا دیا، وہ خالد بن ولید کا والد بڑے قد کا آدمی، بڑا چوردی، وہ طائف کا رہنے والا بڑا، اللہ اس کو کیوں نہیں بناتا فلاں کو؟ تو اللہ نے کہا میں معیار نہیں دیکھا کرتا، اپنی پسند دیکھا کرتا ہوں۔ نبی ازل سے ہوتا ہے، ابد تک رہتا ہے، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، تقریر کا خلاصہ ضائع نہ کرنا میری بات۔ نبوت بھی عطائے خداوندی ہوتی ہے، کون عطا کرتا ہے؟ بولو سارے یار، کون کرتا ہے؟ اپنی طرف سے جو نبی بنے گا وہ مردود ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، نبی۔ اس لیے ہم قادیانیوں کو مرتد مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں، بے ایمان مانتے ہیں کہ وہ خود نبی بنے۔ وہ کیا بنے؟ بولو کیا بنے؟ آج بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے، اس لیے کہ نبی بنانا، رسول بنانا، نبوت دینا کس کا کام ہے؟ وہی بند ہو گئی تو نبی کوئی کہاں سے آیا؟ نبی۔ اس طرح صحابی بھی عطائے خداوندی ہے، کوئی پیسے دے کے صحابی۔ اگلی بات، کسی نبی نے بھی، سارے علماء موجود ہیں، حضرت آدم تا حضرت محمد رسول اللہ، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کی نبوت کو چھوڑ دیا ہو، اللہ کی رسالت کہو اللہ نبوت واپس لے لے، آرے کے نیچے کٹ گیا، کھو میں چلا گیا، پانی میں چلا گیا، نبوت نہیں واپس لے اللہ۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں کہ جس نے نبوت واپس کی ہو، اور کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو انگاروں پہ لیٹ کے، جسم کے ٹکڑے کرا کے، آنکھیں نکال کے، انگاروں پہ چڑھ کے، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں کہ جس نے نبی کو کہا ہو یا رسول اللہ صحابیت واپس لے لے، میں اب صحابی نہیں رہا۔ حضور کا جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا، جو صحابی بنا، وہ قیامت کی صبح تک صحابی ہی رہے گا، کیونکہ صحابیت بھی عطائے، بولو عطائے خداوندی ہے۔ کہتے ہو خطیب کی زبان عطائے خداوندی ہے، یار یہ ہنر عطائے خداوندی ہے فلاں کا، تو صحابیت بھی عطائے خداوندی ہے۔ کوئی پیسے دے کے صحابی، بولو یار کوئی پیسے دے کے صحابی۔ حضرت حسین وہ ہے کہ جس نے آنکھ کھولی تو صحابی تھا، آنکھ بند کی تو صحابی تھا، آنکھ کھولی تو، آنکھ بند کی تو صحابی۔ مقام رشتہ داری کا نہیں، صحابی بھی۔ اور پھر حضرت فاطمہ تو زہرا نانا جس کا محمد الرسول اللہ، تو حضرت حسین کو 4 چاند لگے، حضرت حسین دنیا کا بھی پھول بنا، جنت کا بھی پھول بنا۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح آپ سارے نبیوں کو جو نبی ہیں ان کے نام اس وجہ سے آپ جانتے ہیں، سارے نبیوں کے تو کوئی نہیں جانتا، جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے ان سب کے نام جانتے ہو یا نہیں؟ جن کا تذکرہ نہیں ہوا ان کے نام کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے حضرت ابو بکر سے لے کے نا آخری صحابی تک سب کا ذکر اپنے قرآن میں کر دیا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی، سارے کے سارے صحابہ بولو جنتی ہیں۔ قرآن کا پہلا پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میں نے پوچھا اللہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں کہ جن کو تو نے معیار حق بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں محمد کے صحابہ۔ قرآن کا دوسرا پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ امت وسط کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا تیسرا پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے صابرین والصادقین۔ یا اللہ یہ صابر اور صادق کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا چوتھا پارہ کھولو، قرآن کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یا اللہ یہ خیر امت کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا پانچواں پارہ کھولو، قرآن کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ تو نے وعدہ کیا ہوا ہے اچھائی کا؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا چھٹا پارہ کھولو، قرآن کہتے ہیں اليوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر تو نے اپنا دین مکمل کیا؟ فرمایا محمد کے
کے صحابہ قرآن کا 7واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 8واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب الجنہ، یا اللہ یہ اصحاب جنت کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 9واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے تیرا قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے دل ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 10واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یا اللہ یہ مومن حق والے کون سے ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 11واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے السابقون الاولون، یا اللہ یہ سابقون اولون کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 12واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے وستقم کما امرتا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ڈٹ گئے، استقامت دکھائی۔ میں نے پوچھا اللہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 13واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں جو تیری طرف بڑے احسن انداز سے بلاتے ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 14واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، یا اللہ یہ رشد و ہدایت والے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 15واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے لم یتخذ ولدا، یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں جو تیرے ترانے گاتے ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 16واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے لہم جنات الفردوس نزلا، یا اللہ یہ جنت کے وارث کون ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 17واں پارہ کھولو اور قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں جو جن کے بارے کا تذکرہ تو کر رہا ہے؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 18واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے لوگ کون سے؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 19واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، یا اللہ یہ فلاح پانے والے لوگ کون سے؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 20واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرِضُوا، یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں جو بری باتوں سے اعراض کرتے ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 21واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے الف لام میم غلبت الروم، یا اللہ روم پہ قبضہ کرنے والے کون تھے؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 21واں پارہ کھولو اور قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ اور قرآن کا 23واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب رحیم، یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو تو سلام دے رہا ہے؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ اور قرآن کا 24واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ کہنے والے ڈٹنے والے اللہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 25واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے واللہ غنی المتقین، یا اللہ یہ غنی متقین کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 26واں پارہ کھولو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے محمد کے صحابہ۔ اور قرآن کا 27واں پارہ کھولو، قرآن کہتے ہیں اولئک ھم الصدیقون، یا اللہ یہ صدیقون کون ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ 28واں پارہ کھولو، قرآن کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یا اللہ یہ حزب اللہ کون سے ہیں؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 29واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا مالوں کو چھوڑا، اللہ کون سے لوگ تھے؟ فرمایا محمد کے صحابہ۔ قرآن کا 30واں پارہ کھولو، قرآن کہتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا یہ کس کا تذکرہ ہے؟ تو قرآن جوم کے کہتا ہے حسین والوں کا تذکرہ، علی والوں کا تذکرہ، صدیق والوں کا تذکرہ، عمر والوں کا تذکرہ۔ یہ وہی ہیں جن کو رب نے تائبون کہا ہے، صاحبون کہا ہے، راشدون کہا ہے، مومنون کہا ہے، مفلحون کہا ہے، اور قرآن نے کہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، قرآن نے کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو پھر مجھے کہنے دے میں دیوانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے۔ لوگ کہتے ہیں
اختلاف تھا یار. کیا تھا؟ آج آخری بات کہنا چاہتا ہوں. آدھے ادھر ہو گئے, آدھے ادھر. ہاں بھائی تم کون؟ کہتے ہیں ہم حسینی. ہاں بھائی تم کون؟ یہ کہتا ہے اہل بیت والا, یہ کہتا ہے صحابہ والا. کس والا؟ ذاکروں نے, مولویوں نے, فرقہ واریت پھیلانے والے مولویوں نے تفرقہ ڈال دیا. ایک کہتا ہے میں اہل بیت والا, دوسرا کہتا ہے میں حسین والا. ایک منٹ بیٹھیے, آخری بات سمجھانا ہے پھر بات ختم کر دوں. ایک کہتا ہے میں حسین والا, ایک کہتا ہے میں صحابہ والا, ایک کہتا ہے صحابہ صحابہ, ایک کہتا ہے حسین. طبقات تقسیم ہو گیا حضور کی امت. ایک کہتا ہے اہل بیت, ایک کہتے ہیں صحابہ. جب میں گیا نا قرآن کے پاس, قرآن تو سچی کتاب ہے, ہم صحابہ والے یا اہل بیت والے ذاکر کر رہے, آپس میں لڑائی تھی. دیوبندی مولوی کہتے ہیں آپس میں لڑ رہے تھے ٹی وی میں بیٹھ کے, لڑائیاں شو ہو رہی ہیں. کوئی کہتا ہے حضرت امیر معاویہ ایسا, کوئی کہتا ہے حضرت علی ایسا, کوئی کہتا ہے حسن ایسا, کوئی کہتا ہے حسین ایسا, کوئی کہتا ہے ابو بکر ایسا, کوئی کہتا ہے عمر ایسا. میں نے کہا اللہ کہاں جاؤں؟ تیرے پاس آیا محبت کے لیے. تو نے کہا نبی کے ہونٹوں پہ جاری تھا اللہ مجھے حسن سے بھی پیار, حسین سے بھی. اللہ جب باہر آیا تو تفرقے بہت سارے, ایک کہتا ہے حسینی, ایک کہتا ہے صدیقی, ایک کہتا ہے فاروقی. اللہ کہتا ہے ساریاں کتاباں نو چھڑ دے. کیا کر؟ طاہر اکیل کی کتاب کو چھوڑ دے, سعد اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے, ذاکر کی کتاب, سب کی کتابوں کو چھوڑ. یہ مولویوں کی کتابیں, یہ تاریخ دانوں کی کتابیں ہیں. صحابہ اور اہل بیت کو دیکھنا ہے تو میرے قرآن میں دیکھ. کس میں دیکھ؟ بولو. اللہ سمجھا تو صحیح. اللہ فرماتے ہیں میں بھی سچا, میرا قرآن بھی. چھوڑ دے, نہ دیوبندیوں کی کتابوں کو دیکھ, نہ بریلویوں کی, نہ اہل حدیثوں کی, نہ سب کو چھوڑ. اگر تو نے صحابیت کو اور اہل بیت کو دیکھنا ہے تو میرا قرآن کھول. اللہ میں قرآن کا حافظ ہی نہیں, پورا قرآن کیسے پڑھوں گا؟ اللہ بڑا مشکل ہے. کیوں بابا جی بڑا مشکل کام ہے؟ پورا قرآن 15 بھی نہیں آنے, 10 بھی نہیں آتے. اسے کہتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ جایا کرو, آخری 10 صورتیں یاد کر رہی ہے. کہتے ہیں اللہ صحابہ اور اہل بیت کو, پر تو نے کہا قرآن کو دیکھ. اللہ میں کیسے جاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں حافظ کی کوئی ضرورت, حفظ کی کوئی ضرورت نہیں. جا پارا کھول, وہاں ایک لفظ ملے گا کہ جب سے نبی کو میں نے نبوت دی, توحید و رسالت کا اعلان ہوا, ابو بکر سے لے کے آخری صحابی تک, اللہ کہتا ہوں رحماء بینہم. سارے بولو یار رحماء. 2 لفظ اللہ نے کہے. فرمایا میں اللہ کہتا ہوں رحماء بینہم, سارے آپس میں محبت والے. مولوی بے ایمان کہتے ہیں نہیں آپس میں لڑ رہے تھے, قرآن کہتے ہیں آپس میں محبت والے. اور مولوی تیری مننا یا قرآن دی مننا؟ ٹی وی اینکر کہتا ہے لڑائی ہوئی, فلاں کہتا ہے لڑائی ہوئی, یوٹیوب پر آ گیا. تیری کیا ماننی؟ ہم نے تو قرآن کو ماننا ہے. قرآن کہتا ہے علی کو صدیق سے محبت, صدیق کو حسن سے بھی محبت, حسین سے بھی محبت. عمر کہتا ہے عمر سے حضرت حسن و حسین کو محبت, اور عمر کی ان سے محبت. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. اگر مولوی کی بات مان لی جائے تو نعوذ باللہ ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے. کیوں پڑھتے ہیں تفرقے؟ کیوں ٹی وی اینکر اپنی ریڈنگ بڑھانے کے لیے کبھی حضرت امیر معاویہ پہ بحث ہے, کبھی صدیق اکبر پہ بحث ہے, کبھی عمر پہ بحث ہے, کبھی کس کے بحث ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس موقع پر اپنے قائد فخر دیوبند حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب, سلام پیش کرتا ہوں. مولانا صاحب وہ جب بھی ٹی وی پہ جاتے ہیں ایسی بحث ہو تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور ایک ہی لفظ بولتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں قرآن نے یہی کہا رحماء. سارے بولو رحماء. کوئی دیوبندی کہے, بریلوی کہے, اہل حدیث کہے, اہل تشیع کہے, تاجر کہے, آقا کہے, سردار کہے, چودھری کہے, صحابہ میں اختلاف تھا. اور نوجوان ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کر تیری بات کو, تیری کتاب کو, تیری تحریر کو پاؤں کی ٹھوکر پہ مارتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں رب بھی سچا, رب کا قرآن بھی. واخر دعوانا الحمدللہ.